بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کی سرمایہ اردو کی دوسری نظم نعت جو حفیظ طائب صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ نظم میں جو اس کی ردیف ہے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین، خیر کا مطلب بہترین انسان، سب سے اعلیٰ انسان۔ تو ایک تو یہ کسی بھی جو بھی اس کی اگر اشعار آتے ہیں تو تشریح میں وہ بنیادی چیز ہوگی، باقی اس کے علاوہ جو ہیں ان کو بھی الگ الگ سے دیکھیں گے۔ اس پہ عام طور پہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جن سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے، اور وہ پوچھنے پہ بتائیں گے کہ کون سی ایک کتاب لینے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ساری باتیں، خوش خصال ہو، خوش خیال ہو، خوش خبر، خیر البشر۔ خوش خبر تو جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ خوش نژاد ہو، خوش نہاد ہو، خوش نظر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل نواز ہو، دل پذیر ہو، دل نشین ہو، دل کشا، چارہ ساز ہو، چارہ کار ہو، چارہ گر، خیر البشر۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، سر بسر سراپا، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق صاحب شک القمر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کارزار دہر دنیا کا میدان جنگ، ٹھیک ہے، اور وہاں کامیابی، سکون ان کے دم سے، اور محشر میں شفاعت، وجہ درگزر شفاعت ہوگی۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، خیر البشر۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر، خیر البشر۔ یہ دونوں اشعار بنیادی طور پہ یعنی اس کا موضوع جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، آپ کے لیے سب سے بڑا غم آپ کی امت رہی حیات مبارکہ کے آخری لمحے تک، حتیٰ کہ اس سے بھی، ٹھیک ہے، تو وہ کتابوں میں چیزیں مل جاتی ہیں کہ صحابہ کرام نے آخری وقت تک بھی حضور کے ہونٹ مبارک کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ امت کی اس کے لیے اللہ سے آسانی بخشش مانگ رہے تھے، اس کی خیر مانگ رہے تھے۔ تو یہ وہی غم جس کو بھی لگ جائے، جس کو بھی نصیب ہو، کوئی حکیم الامت بن جائے، کوئی حفیظ طائب ہو جائے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ ملت بیضا سے مراد امت مسلمہ ہے، اور اس لیے کہ حامل قرآن ہے، جس کے پاس قرآن کریم ہے، اس سے زیادہ چمکدار چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر باقی جو پہلا ہے وہ علامتوں میں باتیں کہی ہیں کہ زندگی اور رات ہے، اور چاند نہ ہونا، اور یہ سب۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر، خیر البشر۔ بے آواز بے نوا، بالوں پر اڑنے سے قاصر ہر طرح سے۔ یہ بھی مراد یہی ہے کہ وہ جب کرم پہ آتے ہیں تو پھر یہ معاملے سیدھے ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں یہ اسے بلا لیتے ہیں۔ تو یہ اسی مد میں سب سے پہلے ہم بس خلاصہ حوالے کے اشعار میں دیکھوں گا کون سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور کون سے آپ خود پڑھتے رہیں گے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب سب سے اعلیٰ، اور آپ کے اخلاق حسنہ کی بہترین مثال ہیں۔ آپ قبلہ عشق اور دل کے قدردان ہیں۔ آپ پیکرے مہر و وفا، سرچشمہ صدق و صفا اور حق کے امین ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کے دم قدم سے ہے۔ آج امت مرحومہ کا آسمان بے ماہ کامل ہے، لیکن انشاءاللہ اسے ایک بار پھر عروج نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر وہی پہنچ سکتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ یہ مفہوم اس کا سب کا ہو گیا۔ حوالے کی چیزیں، یہ 3 احادیث قدسیہ، اور یہ 3 طرح سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس فخلقت الخلق، وہ خلق جو ہیں وہ پہلے وہ ہیں،
اور آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ بنائے ہوتے، آپ نہ ہوتے تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کیا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ ان کا وہ خیر البشر ہیں، اور وہ جو ان کو شان اللہ نے عطا کی ہے، جو فضیلت باقی مخلوق پر ان کو عطا فرمائی، اس کا اظہار ان باتوں میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے وہ ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ چاروں مصرے ویسے تو ہیں، تو یہ قطع کہہ دیں، ربائی تو نہیں لیکن قطع چلیں ایک صورت میں ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ 3 مصرے جو پہلے ہیں، بالا اللہ بھی کمال ہی کشفت دوجا بھی جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی، یہ وہ لکھ چکے تھے۔ اور چوتھا جو مصرع ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم ان پہ فرمایا، اور یہ حضور نے فرمایا، تو یہ حصہ مل کے اور یہ امر ہو گیا۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب کی ذوق و شوق جو نظم ہے، اس کے یہ اشعار جو نعتیہ ہیں، یہ ایک ہی بات ہے، ذات اقدس جب وہی ہے تو پھر کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں کہتا ہے۔ اچھا، اس کے سوا یہ بھی نعت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو وہ معجزوں والی بات ہے، عہد نو میں پلٹ گیا سورج، چاند ٹھہرا نہ پھر زمیں ٹھہری، اور لامکاں تک بھی راہ جاتی ہے، بندگی عرش کی مکین ٹھہری، یہ زندہ درگور پھر ہوئی نہ حیات، یہ جو عرب کرتے تھے پہلے، جو کچھ وہ کر رہے تھے، اور دن ہی دن رات ہے ہی نہیں، یہ نبی جی کے دین کامل کی بات فرمایا کہ میں ایسا دین لایا ہوں جس میں دن ہی دن ہے، رات ہے ہی نہیں۔ تو یہ اشعار بھی ہو گئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اور اس سے زیادہ محنت پہ، اور کچھ فرسٹ ایئر کو دیے تھے، جو لوگ کر کے آئیں گے ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ جناب مظفر وارسی، یہ ان کی ایک خوبصورت نعت ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ نہ پڑھی جائے تو فرسٹ ایئر والا امید ہے یہی نظم جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، وہاں سے سن لیجیے گا، جو حصے اس میں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے وہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے، بندوں کی صورت میں وہ کیسے ہیں، مصرے 4 پھر آگے کیا، تو یہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یہاں تک آتے آتے وہ پوری ہو جایا کرے گی۔ تو چلیں، اور اس کا اگلا حصہ بھی، وہ بھی جو جتنا اس میں سے آپ یاد کر سکیں، یہ سب حوالے ہیں، اور باقی درود ان پہ جتنا کوئی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت، سچی محبت نصیب کرے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔